امریکہ نے جی ایک رپورٹ جو ہے وہ پبلش کی ہے اور اس کا نام ہے جی CPC. جو امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن، انہوں نے پاکستان اور افغانستان کو کلب کر دیا پھر، اور وہ طالبان کو اور پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی چیز ہے. اور یہ جو وہ سمجھتے ہیں، امریکنز یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اگر ہم ریلیجس فریڈم میں کی وائلیشنز میں بلیک لسٹ کرتے ہیں تو شاید وہ پاکستان کے اوپر کنٹینیوسلی پریشر بڑھا سکتے ہیں. اب امریکنز کو پتا ہے کہ اگلے مہینے 2+2 ڈائلاگ ہو رہا ہے، تو وہ کیسے انڈیا کو انوائے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، وہ چائنا کو انوائے کر سکتے ہیں، پاکستان کے ساتھ وہ کیرٹ اینڈ اسٹک کرتے ہیں، شروع سے یہ ان کی عادت ہے. وہ they don't. امریکہ ایک دفعہ پھر پاکستان کو ایک اس لسٹ میں ڈال دیا ہے جہاں سے عموماً وہ ان ممالک کو ڈالتے ہیں جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان ممالک میں جو ریلیجس فریڈم ہے وہ نہیں ہے. اور جو امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن، انہوں نے پاکستان اور افغانستان کو کلب کر دیا پھر، اور وہ طالبان کو اور پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی چیز ہے. اور یہ جو وہ سمجھتے ہیں، امریکنز یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اگر ہم ریلیجس فریڈم میں کی وائلیشنز میں بلیک لسٹ کرتے ہیں تو شاید وہ پاکستان کے اوپر کنٹینیوسلی پریشر بڑھا سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں، اس میں انہوں نے اور ممالک کو بھی ڈالا ہوا ہے، کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن. یہ صرف پاکستان نہیں ہے، برما ہے، چائنا ہے، ایریٹریا ہے، ایران ہے، کوریا ہے، پاکستان ہے، رشیا، سعودی عربیہ، جو ان کے مخالف ہیں وہ سب کو ڈال دیتے ہیں اس میں. لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا کہ سچائی نہیں ہوتی، حقیقت بھی ہوتی ہے اس میں جب وہ کسی نہ کسی ملک کو ڈالتے ہیں. لیکن اب تھوڑی سی سچویشن بدلتی جا رہی ہے کہ اب ممالک جو ہیں وہ اسرٹیو ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں، انڈیا کو انہوں نے ڈالا تھا پچھلے سال کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن وین اٹ کمز ٹو ریلیجس فریڈم، ٹھیک ہے جی. اب یہ جو بیسیکلی یہ جو اس لسٹ میں ڈالنا اور پھر نکالنا، انڈیا نے تو بڑا ٹف لائن لی اس کے اوپر. انڈیا نے تو ان کو جو یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم ہے ان کے لوگوں کو ویزے دینے بند کر دیے. مجھے یاد ہے کہ جو جے شنکر صاحب انہوں نے کانگریس میں کہا کہ ہم ان کو ویزے نہیں دیں گے، اور وہ انڈیا گئے نہیں، اور ان چیزوں کے لیے ان کو وہ بلایا ہی نہیں انہوں نے. پھر انڈیا نے ایک ٹف لائن لی. اب امریکنز کو پتا ہے کہ اگلے مہینے 2+2 ڈائلاگ ہو رہا ہے، تو وہ کیسے انڈیا کو انوائے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، وہ چائنا کو انوائے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. باقی تو سارا کیونکہ ان کے اوپر پریشر ڈال دیتے ہیں. برما ساری بعد وہاں ملٹری جنٹا بیٹھی ہوئی ہے، ایریٹریا کو بھی کوئی ویلیو نہیں ہے، ایران کو وہ پہلے دبایا ہوا ہے، نارتھ کوریا کو بھی پہلے دبایا ہوا ہے. پاکستان کے ساتھ وہ کیرٹ اینڈ اسٹک کرتے ہیں، شروع سے یہ ان کی عادت ہے. وہ they don't shy. اور ان کو پتا ہے جب ہمارے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں تب بھی وہ ہمیں جو ہے وہ ان لسٹوں سسٹم میں ڈال دیتے ہوتے تھے. اور یہ ان کا ایک طریقہ ہے، اور ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے، ہم بس پروٹیسٹ کر دیتے ہیں. ہمارا فورن آفس بس ایک لائن اسٹیٹمنٹ جاری کر دیتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس سے فرق تو بہت پڑتا ہے. اس سے ہو سکتا ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں فرق نہ پڑتا ہو، اور امریکہ اس کو ایز اے ٹول یوز نہ کرتا ہو ٹو پنش پاکستان، اور سینکشنز لگانے کے حوالے سے، انڈیویجولز کے اوپر سینکشنز لگانے کے حوالے سے، اداروں کے اوپر سینکشنز لگانے کے حوالے سے. لیکن اس سے یہ فرق تو پڑتا ہے کہ جو باقی NGOs ہوتی ہیں، میڈیا گروپس ہوتے ہیں، وہ اس کی یہ جو ٹیگ لائن ہوتی ہے اس کا سہارا لیتے ہیں ٹو ڈیٹرمن اے نیریٹو اباؤٹ پاکستان. وہ جو پاکستان کے بارے میں حالات اسٹیبلش کریں گے تو اس میں کہیں گے جی دیکھیں جی US نے بھی پاکستان کو اس لسٹ میں ڈالا ہوا. تو ابھی انہوں نے ہمیں وہ جیسے کہتے ہیں نا طالبان کے ساتھ انہوں نے ہمیں پھر رکھ لیا ہے، اور پاکستان کا انہوں نے ایک رکھا ہوا ہے کہ جی یہ جو رکھنا ہے پاکستان کو طالبان کے ساتھ، ادروائز ان کو مزہ نہیں آتا. اور وہ جیسے میں کل بھی ایک کانفرنس میں پیپر پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا جی کہ پہلے 40 سال دنیا ہمیں افغانستان کے لینس سے دیکھتی رہی ہے، بلکہ ابھی بھی ہمیں افغانستان کے لینس سے دیکھتا رہے، اور ابھی آئندہ آنے والے دنوں میں دنیا ہمیں چائنیز لینس سے دیکھے گی. پہلے افغان لینس، پھر چائنیز لینس. مطلب پاکستان کی جو اپنی پرسنل آئیڈینٹی، پرسنل شناخت، پرسنل ایز اے ریپو، ایز این انڈیویجول کنٹری، ہاؤ وی ہیو ٹو سیل دیٹ.
ہمیں اپنا پاکستانی لینس کیسے دنیا کو دکھانا ہے اور پاکستانی لینس کیسے اسٹیبلش کرنا ہے. مجھے تو اس چیز سے پریشانی ہوتی ہے اور میں اس چیز کا ویری اسٹرانگ ووکل پرسن آن دس کہ دی پروجیکٹ پاکستان دنیا کو پتا چلے. یہ نہ ہو کہ جی افغانستان میں ہماری ضرورت ہے تو وہاں پہ بات کر لی, لو جی چائنا کے ساتھ ہم بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں, چائنا نے یہاں پہ چائنا سی پیک کے پروجیکٹس لگائے ہیں, تو جی پاکستان کی بڑی ضرورت ہے کیونکہ ذرا دھیان رکھیں کہ پاکستان جو ہے نا وہ چائنیز بلاک کے نیچے نہ آ جائے اور پاکستان کو کنٹینیوسلی اس طرح. سو اگر ہمیں اسی طرح ہی رہنا ہے تو ہمیں ویئر ڈو وی اسٹینڈ, ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. forget, مجھے امریکہ اور افغانستان اور چائنا سے کوئی غرض نہیں ہے. میں تو what the question which I want to ask from my leadership کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. امریکہ نے جی ایک رپورٹ جو ہے وہ پبلش کی ہے اور اس کا نام ہے جی CPC, کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن, اور اس میں کئی کنٹریز ہیں ویسے تو, لیکن میں تھوڑے سے نام آپ کو بتا دوں. پاکستان, رشیا, سعودی عربیہ, ترکمانستان, چائنا, ایران, تاجکستان اور اسی طرح کی کئی دوسری کنٹریز ہیں. اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں ان کنٹریز کے اندر جو ہے وہ لوگ اپنی مرضی سے اپنا ریلیجن جو ہے وہ فالو نہیں کر پاتے, اور اپنے ریلیجن کے حساب سے جو بھی وہ کرنا چاہے, جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہے. سبھی جانتے ہیں پاکستان میں کس طرح سے کیا سلوک کیا جاتا ہے مائنورٹی کے ساتھ, سب کو اچھے سے معلوم ہے. چائنا مسلمز کے ساتھ کیا کر رہا ہے سبھی جانتے ہیں. سعودی عرب کا کیا حال ہے سبھی جانتے ہیں کہ کس طرح سے باقی کنٹریز جن کے نام دیے گئے ہیں وہاں پہ کیا کیا پرابلمز ہیں. لیکن پاکستان سدھرنے کو تیار نہیں, پاکستان ماننے کو تیار نہیں, پاکستان بدلنے کو تیار نہیں. کیا ہم نے واقعی اس چیز کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں دنیا جو ہے وہ کے لینس سے دیکھا جائے, ہمیں چین اور افغانستان سے دیکھا جائے گا, ہمیں پاکستان کے لینس سے کیسے دیکھا جائے گا. اور یہ جو مذہبی آزادی ہے یہ تو ہم پاکستان میں رہ کے ہمیں پتا ہے کہ یہ اس طرح یہاں پہ نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. دیکھیں نا, ایک سمپل سا سوال ہے, آپ کا کسی بھی فقہ سے تعلق ہو, کسی بھی مذہب سے تعلق ہو, لیکن آپ کی جتنے بھی مساجد ہیں, جو بڑی مساجد ہیں, وہاں پہ آپ کو رات کو دن کو سیکیورٹی کھڑی کرنی پڑتی ہے نماز پڑھنے کے لیے. اب ہیں بھی سارے مسلمان اور سیکیورٹی بھی ایک دوسرے سے کھڑی کرنی پڑتی ہے, مینس کہ ایک دوسرے سے خطرہ ہے, ایک دوسرے سے خطرہ ہے. تو پھر وہ کس طرح آپ کو جو ہے وہ کنٹری یا پرٹیکولر کنسرن نہ ڈالیں. اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جو سسٹمک ہیں, جو ریلیجیس فریڈم وائلیشن سسٹمک اسٹرکچرل ڈیپ انسائڈ ڈیپلی امبیڈڈ ہے. آپ دیکھیں کہ انڈیا نے کس طرح ان کو شٹ اپ کال دی. ابھی جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ان کا 2+2 چل رہا ہے, میرا خیال اگلے مہینے واشنگٹن میں, تو وہ $3 بلین کے انہوں نے ڈرونز خرید لے انڈیا نے. تو اب وہ کیا ان کو کہیں گے کہ جی آپ کنٹری یا پرٹیکولر کنسرن ہے, ویسے سنب کر دیا انہوں نے. اور انہوں نے اندر کھاتے جا کے پورے دبایا ہوگا امریکنز کو کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہ کیسی انہوں نے اپنی کریڈینشلز بدلنی, ہم یہ کریڈینشلز بدل ہی نہیں دے. ہم تھک سکن ہو گئے ہیں, وہ ہر سال ہمیں ڈالتے رہتے ہیں کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن. اب ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے. جیسے FATF نے ہمیں گرے لسٹ میں ڈال کے اس سال اس سال کہہ رہا ہوں, تھوڑے مہینے پہلے جب FATF نے ریویو کیا تو ہمیں پاکستان میں پتہ نہیں تھا FATF کا ریویو ہو رہا ہے, ہم بھول بھال گئے تھے. وہ تھوڑی دیر اپوزیشن نے اس کو پولیٹیسائز کیا کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے, اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں. وی گیٹ تھک سکن, اتنے تھک سکن ہو جاتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ بھائی آئندہ کیا کرنا ہے.